على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے مبارک دن میں آپ اور ہم مسجد میں حاضر ہیں۔ بے پناہ فضیلتوں کا حامل ہے یہ دن، بلکہ یہ 10 دن سارے کے سارے 10 دن، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کا 10 دن، یہ سب کے سب قابل مبارک ہیں، مقدس دن ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسمیں یاد فرماتا ہے، اور ان 10 دنوں کے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہیں، موجود ہیں۔ آج کے دن کی بڑی فضیلت ہے، یوم النحر ہے۔ آج کے دن پروردگار عالم بندوں سے صرف اور صرف ایک عمل چاہتا ہے، بندوں سے صرف ایک عمل چاہتا ہے، وہ بھی یہ کہ راہ خدا میں اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خون کو بہایا جائے۔ مچل کے کہہ دیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج حشاش و بشاش ہونا چاہیے، چہرہ اترا ہوا ہے، وقت کم ہے، کچھ ایسا کام ہو گیا تھا، نہیں تو پھر وہ کچھ باتیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ما حلل محلل قط، تحلیل پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کچھ کہے گا نہیں، صرف یہ کہے گا الا بشرا، سرکار فرماتے ہیں کہ اسے بشارت دے دی جائے گی۔ یہاں اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اسے بشارت مل گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ولا کبر مکبر قط الا بشرا، اور تکبیر کہنے والا، اللہ اکبر کہنے والا، اللہ اکبر کہا جیسے ہی کہا اسے بشارت دے دی جائے گی۔ کس چیز کی بشارت؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ بشارت دی جائے گی کس چیز کی؟ سرکار نے فرمایا کہ بشر بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دی جائے گی۔ ہم یہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، وہاں ہمیں جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ ہم اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی کبریائی بیان کریں اللہ کی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اسے جنت کی بشارت مل جائے گی۔ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ بڑی عظیم قربانی کے بعد یہ دن ہمیں ملا ہے، اور اس قربانی کے پیچھے بے شمار قربانیاں پوشیدہ ہیں۔ صرف اس قربانی کو انجام دے کے گوشت کھلانا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے تو پھر ہم قربانی کے مفہوم سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو کچھ دوسرا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ قل، اے محبوب آپ فرما دو، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، ونسکی، میری قربانیاں، میں جتنی نماز پڑھتا ہوں، نفل نماز، سنت نماز، فرض نماز، واجب نماز، موقع موقع سے جو نمازیں ہیں، تمام نمازوں کا مرجع، تمام نمازوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی، جتنی قربانیاں پیش کرتا ہوں، بدنی قربانی پیش کرتا ہوں، مالی قربانی پیش کرتا ہوں، اولاد کی قربانی پیش کرتا ہوں، اپنی خود کی قربانی پیش کرتا ہوں، اپنے وقت کی قربانی پیش کرتا ہوں، ہر قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، میں جی رہا ہوں تو کس لیے جی رہا ہوں، اور مماتی، اور میں مرتا ہوں یا مروں گا تو کس لیے مروں گا، کس نام پر مروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ رب العالمین، کہ اے محبوب کہہ دو کہ جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، زندگی کی جلوت و خلوت، تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مچل کے کہہ دیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر عمل ہمارا خلوص سے خالی ہوگا
اور رضائی الہی کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا. لیکن جب ہم نے اپنے عمل میں رب کی رضا شامل کر لی اور فقط رب کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو گیا تو وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا، ہے کوئی ایسا جو وہ یہ کہے کہ میرا جینا بھی رب کے لیے ہو، مرنا بھی رب کے لیے ہو، میری نمازیں بھی رب کے لیے ہو، میری عبادتیں بھی رب کے لیے ہو؟ ہے کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی تھا، اور ابھی ہیں بھی چنندہ لوگ ہیں جن سے نظام کائنات چل رہا ہے. ہم اور آپ کو اگر دیکھ کر فیصلہ کیا جائے تو شاید ہم اس معیار پر نہ اتریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. اسی قربانی کا فیضان ہے، یہ اسی خاندان کا فیض ہے جس خاندان میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہیں. وہی خاندان ان کے باپ داداؤں کا خاندان ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہی سے نسلیں چلی، حضرت اسماعیل اور پھر اس کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ مقدس جو ہے وہ شجرہ جو ہے جا کر ملتا ہے حضور علیہ السلام سے. یہ قربانی والے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا آپ اندازہ لگائیں. وقت نہیں تو میں بتاتا کہ قرآن پاک نے تمام تر قربانیوں کے بعد یہ کہا، تمام تر قربان ما کان ابراہیم یہودیا، اگر یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو وہ یہودی نہیں تھے. ولا نصرانیا، اور نصرانی بھی نہ تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سچے پکے مسلمان تھے. مچل کے کہیں آپ ہم مسلمان ہیں، ہمارا وجود اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے وضع قدر سے نظر نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں. جھوٹ میں، فریب میں، دھوکہ دہی میں، تجارت میں، معاملات میں، لین دین میں، اخلاقیات میں بالکل گر چکے ہیں. لیکن قرآن پاک نے جس کے مسلمان ہونے پر مہر ثبت کر دی ہے اور جس بات کی گواہی، جس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، یہ مسلمان ہیں اور انہی کے مسلک کی، انہی کے مذہب کی پیروی کرو. انہی کا مذہب سرکار کا مذہب ہے، انہی کا مذہب تمام انبیاء کا مذہب ہے، انہی کا مسلک تمام انبیاء علیہ السلام کا مسلک ہے، تمام شہداء کا مسلک ہے، تمام صدیقین کا مسلک ہے، تمام اہل سنت کا موقف ہے، انہی کا مسلک ہے. اسی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہاں چونکہ مزاج آپ کا درست ہے، میں سمجھتا ہوں خوشی کا دن ہے، صدقے کی بڑی فضیلت ہے اس دن، یہ پورے 10 دنوں میں بطور خاص آج کے دن میں. لہٰذا میں جھولی برداروں سے گزارش کروں گا، مسجد کے ذمہ داران سے، جہاں کہیں بھی ہو جھولیاں لے لیں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جھولیاں پھیلائیں. اور میں آپ سے امید کروں گا کہ انشاءاللہ جو قربانی جناب ابراہیم نے دی تھی، جناب اسماعیل نے دی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دن کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں، آپ کے ذہن میں ہے یہ بات، تو قطعی بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے. آپ سے جو ہو سکے، جو بن سکے، آپ راہ خدا میں دل کھول کر خرچہ کریں. جو آپ سے ہو سکے 10 20 25 50 100 روپے آپ اپنی استطاعت بھر دل کھول کر جو ہے راہ خدا میں خرچہ کریں. آپ کا یہ راہ خدا میں دینا یقیناً آج کے دن میں جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ آج کے دن میں کوئی عمل جو ہے بندوں کا رائے گا نہیں فرمائے گا. تو آپ قطعی محرومی کا شکار نہ رہیں، بلکہ دل کھول کر آپ دینے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور اس نیت سے دیں کہ جو ہم دیں گے وہ راہ خدا میں مقبول ہوگا. اب جو ہے وہ پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان ہونے کی ضمانت دی، مسلمان ہونے کے تعلق سے کہا کہ وہ مسلمان تھے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں. آپ کی خدمت میں قربانیاں پیش کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے. 100 سال کے، لگ بھگ 100 سال کے ہو چکے تھے. امید ٹوٹ چکی تھی کہ اب مجھے بھی کوئی اولاد ہوگی، امید نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب امیدیں انسان کی ختم ہوتی ہے تو پروردگار عالم امید کی کرن بیدار کر دیتا ہے. اس میں امید کی کرن پیدا ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. مچل کے کہہ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 سال کے ہیں لگ بھگ، دیگر کتابوں میں 13 سال. قربانی مانگی جا رہی ہے. ایک تو بڑی مشکل سے اولاد جیسی نعمت ملی، اور بھی قربانی کا مطالبہ ہے. کوئی جو بلا چو چرا اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دے گا؟ کوئی نہیں ہے. ہمارا دل بہت چھوٹا ہے. ہم تو بکری کا گوشت دینے کے لیے جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے وہ زبان پہ آتا، کلیجہ زبان پہ آتا ہے کہ بکری کا گوشت کیسے دیں، پھوک پھوک کے دیتے ہیں، چن چن کے دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے اولاد کی قربانی دی تھی. آپ سے جانور کی قربانی مانگی جاتی ہے تو ہزار ہیلے بہانے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، اتنا قرضہ لیا ہوں، اتنا یہ کیا ہوں، نہ جانے کتنے بہانے.
لیکن قربان جائیے انہوں نے اپنے بچے کی قربانی دی تھی, اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی. ایک قربانی. دوسری قربانی, فرشتے آپ کے یہاں مہمان بن کر آئے. یہ وہ واقعات بڑے طویل ہیں لیکن میں مختصر سے. فرشتے آپ کے یہاں ضیافت کے لیے آئے تھے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر عذاب کا مجزہ لے کر آئے تھے, عذاب کی وعید لے کر آئے تھے, عذاب کا پیغام لائے تھے. لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں رکے, وہ ٹھہرے, انسانی لباس میں تھے, شکل و صورت میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے ضیافت کا انتظام فرمایا. جو کچھ تھا رائے خدا میں خرچہ کر دیا. نہیں دیکھا یہ مہمان خدا ہیں, اور مہمان آنا یہ باعث خیر و برکت ہے, لہٰذا آپ نے جو ہے وہ ذرا بھی تعامل نہ کیا, جو کچھ ہو سکا مہمان کی مہمان نوازی کی. جیسے ہی پیش کیا پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ قربانی کا وہ زبردست مادہ تھا کہ مال بھی نہیں دیکھے تھے آپ نے دیکھا, مال بھی نہیں دیکھا, جو کچھ تھا میسر تھا راہ خدا میں خرچہ کر دیا. اس کے بعد تیسری بات, راہ خدا میں اللہ کے لیے اپنے حق کو وقف کر دیا تھا. کہا تھا کہ یہ جو بت ہیں, نار نمرود کی جب بات چلی, وہ نمرود بادشاہ تھا, آپ کے زمانے میں تھا, جابر تھا, ظالم بادشاہ تھا. اور حال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو خدا کو تم بناتے ہو پوجتے ہو یہ خدا نہیں ہے. جس خدا کو زوال ہو وہ خدا ہے. سورج کی پوجا کرتے ہو, چاند کی پوجا کرتے ہو, یہ سب ڈھلنے ٹلنے والے. اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہو, یہ سب ٹوٹنے بکھرنے والے, خود کے محتاج ہیں, یہ تمہارا کیا بنائیں گے. آپ نے جب یہ کہا تو قوم کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے کہ یہ کیا الگ محاذ قائم کر رہا ہے, خدا کی بات کرتا ہے. ہم تو اپنے باپ داداؤں کا مذہب اختیار کیے ہوئے, باپ داداؤں سے ہم اپنے خداؤں کو مانتے ہیں, یہ ایک الگ مہم چھیڑ رکھا ہے. یہاں تک کہ آپ کے اقربا رشتہ دار بھی جو ہے آپ سے دشمنی لے لیے, بائیکاٹ کیا گیا آپ کا, سوشل بائیکاٹ. یہاں تک کہ ایک وہ دن آیا کہ بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ تو نمرود کم عقل تھا, وہ تو خود بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. بڑی تفصیلی گفتگو ہے وہ. اس کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا, سزا کا تعین کیا گیا کہ یہ ایسا ہے کہ الگ تصور کی بات کرتا ہے, الگ خدا ہونے کی بات کرتا ہے, یہ تمام خداؤں کو برا کہتا ہے, پھر ایک خدا کے ثابت ہونے کا اقرار کرتا ہے. یہ ہے کون؟ بادشاہ کے دربار میں تمام لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف گواہی دی کہ ایسا ہے کہ یہ شخص پتہ نہیں کون ہے, کیا چاہتا ہے کیا معلوم, اور ہمارے تمام خداؤں کو گالیاں دیتا. عید کا دن تھا, آپ نے حق کو ثابت کرنے کے لیے ان کی مورتیاں توڑی اور کہا کہ اب ان سے پکارو, ذرا پوچھو ان سے کس نے توڑا مورتی, بتوں کو کس نے توڑا. تو وہ جو ہے وہ بے جواب ہو گئے. اس کے بعد بادشاہ نے جو ہے مارے غضب کے سزا کا تعین کیا اور نار نمرود کو جلایا گیا. آگ جلائی گئی, بھڑکائی گئی, اتنا جلائی گئی وہ آگ کہ واقعی آگ کی تپش کا یہ حال تھا کہ اس کے قریب جو ہوتا وہ کوئلہ بن جاتا, جل کر خاکستر ہو جاتا. تو چے جائے کہ اندر ڈالا جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا. لیکن جب قربانی آپ نے پیش کی تھی, اور آپ کا جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں, یہ سب معبودان باطل کو مانتے ہیں. یہی جرم تھا. وہ کوئی جرم تھا؟ آزادی تھی وہ, لیکن نمرود کے دربار میں یہ آزادی نہیں تھی. بہرحال تو اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ نار نمرود میں ڈالے جانے کی بات ہوئی, آپ کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا. اور پھر اس کے بعد حال یہ ہوا, وہ کرب تھی, وہ اضطراب تھا, وہ بے چینی تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل, اے اللہ کے دوست, اگر کوئی بات ہو تو آپ کہہ دیں, میں پہنچا دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ عظیم فرشتے سید الملائکہ مکین سدرہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ جس کے ساتھ ہے وہ خوب جانتا ہے, میں تمہیں کیا بتاؤں, وہ خود جانتا ہے جس کے لیے سب ہو رہا ہے. بڑی امتحان کی گھڑی میں ہو اور وہ جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم, اے نار, اے آگ, ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر. اور اتنا نہیں بلکہ ٹھنڈی برف والی مت ہو جانا, ٹھنڈی ہونے کے بعد برف والی مت ہو جانا بلکہ سلامتی والی ہو جانا. اور حال یہ ہوا کہ آپ نار نمرود میں ڈالے گئے اور نار نمرود جو ہے گلزار بن گیا, باغ بن گیا. دنیا والوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ آگ ہے, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے.
وہ قربانی دینے کے بعد وہ مقام حاصل ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ خلیل کہا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، اور حضرت خلیل اللہ کا ذکر فرماتے ہوئے بہت ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر یہ بیان فرمایا کہ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ دن آتا ہے، قربانی والا دن آتا ہے، تو آپ نے ان دنوں سے پہلے کچھ دن پہلے آپ کو خواب دکھایا گیا۔ نبیوں کا خواب چونکہ حقیقی ہوتا ہے، جھوٹ فریب پر مبنی نہیں ہوتا، جو دیکھتے ہیں وہ نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا، آپ نے اپنے بیٹے کو دریافت کیا، پوچھا کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے بیٹا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو حکم ملا ہے تو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بروئے کار لاتے ہوئے انجام دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں کسی معاملے میں چھو چرا نہیں کروں گا، کیونکہ رب کا حکم ہے اور رب کے حکم سے میں ٹال مٹول نہیں کر سکتا۔ لہٰذا باپ بھی مطیع فرما بردار اور بیٹا بھی مطیع اور فرما بردار۔ عظیم کہانی ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ہوتا ہے، قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، اس کے بعد قرآن پاک نے بیان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پھر فوراً ندا لگائی، اے ابراہیم ان قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم جو خواب تمہیں دکھایا گیا تھا تم نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ مچل کے کہہ دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دکھلایا تھا، خواب میں بڑا تردد تھا، شیطان بھٹکاتا تھا راہ اور ذہن میں فتور پیدا کرتا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ کب اپنی بات سے ٹلتے؟ تو اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تمہیں جو خواب دکھایا تھا تم نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو بھی اچھائی کرے گا اور جو کوئی ہماری راہ میں اچھے ارادے رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ محسنوں کا بدلہ رائگاں نہیں فرمائے گا، ہر محسن کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ان ھذا هو البلاء المبین، اور یہ آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش تھی جو ہم آپ سے لے رہے تھے، آپ سے امتحان لے رہے تھے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کے پیچھے راز تھا۔ وہ راز کیا راز تھا؟ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ان کے بدلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ہم نے ایک ذبیحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، جنت سے دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر ہم نے وہ جو جانور کو ذبح کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما دیا، قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر اس کے بعد سلام علی ابراہیم، اللہ تبارک تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ وہ مقدس خاندان ہے جن کے فیضان نے کرم سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ سرکار کا خاندان، حضور علیہ السلام کا خاندان مبارک ہے، یہ خاندان نبوت کا ایک بہت بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ نسل چلی حضور علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ حضور علیہ السلام پر پہنچی۔ یہ وہ پاکیزہ اور پاک تینت لوگ ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں پیش کی ہے۔ اور قربانی کرانے کا جو مقصد ہے، قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہیں پہنچتا، نہ گوشت، نہ ہڈیاں، نہ خون، نہ چمڑے، تو پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم نے راہ خدا میں قربانی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قربانیاں پل صراط پر سواری کا کام انجام دے گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، قربانی کا جانور جو ہی ذبح کیا جانے لگے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ قربانی ہے جو ہم اور آپ پیش کریں۔ قربانی کا بڑا عظیم تصور ہے۔ ہر وہ چیز جو راہ خدا میں قربان کی جائے وہ قربانی ہے، مال ہو، دولت ہو، زندگی کا سکون ہو، زندگی کا چین ہو، اپنے اولاد کی قربانی ہو، اپنے مال کی قربانی ہو، اپنے وقت کی قربانی ہو، اپنی خدمات کی قربانی ہو، ہر وہ قربانی جو راہ خدا میں قربت کا جو وہ فریضہ انجام دے سکے وہ قربانی ہے۔ اور قربانی کی الگ الگ نوعیت ہے، الگ الگ دور میں الگ الگ مطالبے ہوتے ہیں قربانی کے۔ آج کا دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم راہ خدا میں قربانی دینے کے ساتھ ساتھ جہاں مال کی قربانی ہو وہیں پر اپنے آپ کی قربانی دیں۔
آپ اپنے قیمتی وقت کی قربانی دیں. آج کے دور کا تقاضا کر رہا ہے. سنت ابراہیمی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دور میں راہ خدا میں ہم نے اس نوعیت کی قربانی دی ہے. آج تمہیں اپنے آپ کو سنت و شریعت کا پاسدار بنانا ہوگا. اگرچہ نفس نہ چاہتا ہو لیکن اپنے نفس کو اس بات کا متحمل بنانا ہوگا کہ اللہ کے حکم کو روئے زمین پر نافذ کر دیں اور یہ بتا دیں کہ مسلمان آج بھی زندہ ہیں. ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں جو پاکیزہ پیغام دیا ہے پوری دنیا کے اندر ہم اسے پہنچانے والے ہیں. مسلمان اسی قوم کا نام ہے. پوری دنیا کے اندر آج جو حوادث فتن شرور پھیلائے جا رہے ہیں, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہم اس کا ایک لفظ میں جواب دے سکتے ہیں کہ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا ماننے والا ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی بھی حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ہم بہترین مسلمان ہیں, بہترین شہری ہے. لہذا آپ قربانی کریں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ گندگی بالکل نہ کریں آپ. اور جہاں بھی سینٹر پاس کیے گئے ہیں, تالاب پر سینٹر ہے, اور جہاں جہاں شہر میں سینٹر کی بحالی ہوئی ہے, جہاں جہاں سینٹر پاس کیے گئے ہیں, آپ وہاں اپنی قربانیاں پیش کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ گندگی وغیرہ نہ کریں, بالکل نہ کریں. آپ دوسروں کو بھی سمجھائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے ٹارگٹ کرتے ہیں. آج چھوٹی چھوٹی چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دو لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں, صاف صفائی کو مینٹین رکھیں. جہاں بھی آپ کو گندگی نظر آ جائے آپ اٹھا کر لوگوں کو اطلاع کر کے آپ اٹھوا لیں, اور اپنے جانوروں کے جو ویسٹیج ہے اسے جو مذبح خانہ ہے, جو جہاں پر سینٹر وغیرہ ہے وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں. وہیں پر جو ہے محفوظ طریقے سے رکھ دیں تاکہ کارپوریشن کے عملہ آئیں اور لے جائیں. ساتھ ہی ساتھ چمڑا بے قیمت ہو چکا ہے, لہٰذا آپ کو اس کی قیمت دینی ہے اور کھلے دل سے دینا ہے. دماغ صاف کر کے, دل و دماغ صاف کر کے راہ خدا میں دینا ہے آپ کو. چونکہ مدارس اس سے چلتے تھے اور تمام چیزیں ختم ہو گئی ہے. نہ جانے کیا کیا ہم پر برق گرے گی, بجلیاں گریں گی. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس جو بھی مسجد کے ذمہ داران آئیں اور بزم گلشن طیبہ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی بھی ذبح کرتا ہو, اور میں چاہوں گا کہ آپ اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے ذبح کرائیں, اپنا ذبیحہ خراب نہ کریں. آپ کوئی بھی ذبح کرے باشرہ ہو, اس سے آپ ذبح کرائیں, اپنی قربانی خراب نہ کریں, ذبح کروائیں. اور احساس ذمہ داری کے ساتھ پورا علاقہ, پورا محلہ, نوجوان, بزرگ, بڑے بوڑھے جتنے ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بزم گلشن طیبہ, مسجد و مدرسہ گلشن طیبہ کا خصوصی خیال رکھیں. آپ سے بڑی امید ہوتی ہے آج کے روز, تو آپ امیدوں پر انشاءاللہ جو ہے پوری طریقے سے اترنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سکون و اطمینان کے ساتھ آپ اس تہوار کو منائیں. کسی طرح کا کوئی ڈسٹربنس نہ کریں, سکون و اطمینان کے ساتھ آپ نماز قائم کریں. نماز کے بعد عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قربانیاں پیش کریں. خوشی کے ساتھ اپنا تہوار منائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس تہوار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اعلان عید الاضحیٰ